اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قصص الانبیاء اور اسلامک سیریز کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو کس طرح پیدا کیا، اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں کتنی دیر تک رہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اور آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جیسے خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کر دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو مزین فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، اور اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تخلیق کے بعد بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہیں تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔
پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ شجر ممنوعہ کے پاس جائیں اور جس پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگا کہ تم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کو کھانے سے کیوں منع فرمایا، جبکہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر جانے سے یہ کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وار کرتا رہا اور پھر آخرکار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ شیطان مردود نے حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخرکار اس میں کون سا راز چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس شجر ممنوعہ کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نیند میں اتارا گیا جبکہ حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے ساتھ دانے دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کثیر عرصے تک روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی
गिरिया जारी पर रहम आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा कि जाओ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी की खुशखबरी सुनाओ। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी खता को माफ़ फरमा दिया है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करने लगे। फिर इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में आए, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हुज्रे अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब किया। फिर इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा के इर्द गिर्द तवाफ फरमाया। जब आप तवाफ से फारग हुए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जबल अरफात की तरफ ले गए। वहाँ पर आपकी मुलाकात हज़रत अम्मा हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई, लेकिन तवील अरसे की जुदाई की वजह से और जिस्मानी बनावट की तगय्युरात की वजह से आप एक दूसरे को पहचान न सके। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन दोनों का तारफ़ करवाया। इस वक्त आप दोनों बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, यही वो वक्त था जब दुनिया में सबसे पहली मर्तबा दुनिया की सबसे पहली औरत को हैज़ आया। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कसीर औलाद हुई। प्यारे दोस्तों, इस तरह शैतान मरदूद ने जन्नत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए औरत को वरगलाया और शैतान मरदूद हमेशा से इंसान को बहकाने के लिए औरतों का इस्तेमाल करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक औरतें शैतान की रस्सियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद के शर से हमें बचाए और हमेशा नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना और मरना नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की इस्लामिक सीरीज और क़िस्सतुल अंबिया की वीडियोस आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। खुदा आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।